الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ آنے والے اتوار عاشورے کا دن ہے، یوم عاشورہ ہے۔ عاشورے کا دن، یوم عاشورہ، تاریخی اعتبار سے، فضائل و اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتا ہے، اور احادیث کی کتاب میں بھی اس کا مخصوص طریقے سے تذکرہ آتا ہے۔ شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جس میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، چہرہ، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات کیا تھے، یہ مخصوص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے چہرے کی رنگت کیسی تھی، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، ناک، ہونٹ کیسے تھے، داڑھی مبارک کیسی تھی، اس میں کتنے بال سفید ہو گئے تھے، آپ کے چلنے کا طریقہ کیا تھا، بیٹھتے تو آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کے کھانے کا انداز کیا تھا، کھانے میں آپ کون سی چیزوں کو پسند کرتے تھے، پینے کا طریقہ کیا تھا، پینے میں آپ کس ہاتھ سے پیتے تھے، لیٹتے تو لیٹنے کا طریقہ کیا تھا،
ایک ایک چیز کو اس میں آپ کے عادات کو، آپ کے خصائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ شمائل ترمذی، یہ حدیث کی کتابوں میں۔ اس کی شرح قصائل حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا علیہ الرحمہ نے اس کی شرح اردو میں بھی لکھی ہے۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ لکھتے ہیں عاشورے کے دن کی فضیلت کی بیان کرتے ہوئے، عاشورے کے دن ہی میرے اور آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ عاشورے کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کو تقریباً 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلنا نصیب ہوا تھا۔ عاشورے کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعون کی قوم کے ظلم سے نجات ملی تھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آج ہی کے دن آتش نمرود کو گلے گلزار بنا دیا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لاحق ہوئی تھی، اسی دن اس بیماری سے نجات ملی تھی۔ اور بھی بہت سے تاریخی واقعات آج کے دن پیش آئے، اور اس دن کا مخصوص طریقے سے، اس مہینے کا مخصوص طریقے سے حدیث کے کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، لوگ جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے پورے محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، اپنی اولاد کے اور اپنا نکاح نہیں کرتے، کوئی تجارتی سفر نہیں کرتے، کوئی دکان و مکان کی افتتاح نہیں کرتے، سمجھتے ہیں منحوس دن ہے، منحوس مہینہ ہے۔ اچھی طرح سے سن لیجئے، کسی جگہ پر یا کسی دن پر یا کسی ہفتے میں یا کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس جگہ کو، اس مکان کو، اس دکان کو، اس دن کو، اس گھنٹے کو منحوس بنا لیتا ہے۔ جس دن اس سے گناہ ہوا ہے وہ دن اس کے نحوست کا ہے، جس جگہ پر گناہ ہوا ہے وہ جگہ اس کے لیے، اس جگہ پر اسے نحوست واقع ہوئی ہے، ورنہ تو اس کے گناہوں کی وجہ سے نحوست نازل ہوئی ہے، ورنہ تو کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اس دن میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اس لیے منحوس ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، سب سے پہلے بات ذہن میں رکھ لیجئے، شہادت یعنی کسی کو اس کی جان یا اس کا مال اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا موقع مل جائے تو یہ اس سے بڑی کوئی سعادت مندی نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا کا دیا ہوا مال خدا کے راستے میں خرچ ہو جائے، خدا کی دی ہوئی جان خدا کے راستے میں خرچ ہو جائے، نکل جائیں، تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی جان اللہ کے راستے میں نکل گئی، جو شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پاک و صاف کر کے، گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر کے لیتے ہی اپنے پاس گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جیسے گناہوں سے پاک، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کے بچے کے دفتر میں، نامہ اعمال میں جیسے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، جسے شہادت ملی وہ بھی اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ دوسری ایک روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف ہی کی ہے،
حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے مرنے کے بعد جب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ جنت کے میوہ جات کو دیکھ لے گا، وہاں کے آرائش کو دیکھ لے گا، وہاں کی سہولتوں کو دیکھ لے گا، تو ہرگز پھر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ لیکن ایک شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ اللہ رب العالمین سے درخواست کرے گا، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیرے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کا مرتبہ پاؤں۔ ورنہ تو دنیا جنت میں جانے کے بعد کوئی آدمی واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ جانتا، وہ دیکھ لے گا جنت میں جو جو نعمتیں ملی ہیں، جنت میں جو جو نعمتیں ملی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی گئی ہیں، باقی رہنے والی نعمتیں وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ جنت میں ایک مرتبہ آدمی چلے جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں نکلے گا۔ جنت میں کسی کو کوئی نعمت دے دی گئی تو دوبارہ اسے نہیں لی جائے گی۔ جنت کی نعمتیں کھانے سے ختم نہیں ہوتی، رکھے رہنے سے سڑتی نہیں، خرچ کرنے سے ختم ہوتی نہیں۔ یہ جنت کا حال وہ دیکھ لے گا تو اسے دنیا یاد آئے گی۔ دنیا کا حال تو یہ ہے، یہاں نعمتیں ملتی ہیں تو پتہ نہیں کب چھین جائے گی، مال آتا ہے تو معلوم نہیں کب چھین جائے گا، کب ختم ہو جائے گا، صحت ہے تو معلوم نہیں کب بیماری سے بدل جائے گی، کوئی عہدہ یہاں ملتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کب چھین جائے یہ عہدہ۔ تو یہاں جو چیزیں ملتی ہیں وہ سب عارضی طور پر، آپ کو گھر ملا ہے وہ بھی عارضی، بنگلے ملے ہیں وہ بھی عارضی، جائیداد پراپرٹی آپ کے پاس ہیں تو وہ بھی عارضی، صحت ہے وہ بھی عارضی، مال و دولت ہے وہ بھی عارضی، مستقل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سارے بندے حاضر رہیں گے، ان کے سامنے ان کے پراپرٹیاں ہوں گی، ان کے بنگلے ہوں گے، ان کے گھر ہوں گے، ان کی تجارتوں کا مال ہوگا، ان کی دولتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس وقت پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ان گھروں کا، ان پراپرٹیوں کا، ان بنگلوں کا، ان کاروں کا، ان گاڑیوں کا، ان مال کا، دولت کا کون مالک ہے؟ دنیا کا کوئی کروڑ پتی، کوئی ارب پتی، کوئی مالک یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بنگلہ میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ کار میری ہے، کہہ نہیں سکے گا۔ اسے وہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیزیں مجھے جو دی گئی تھی وہ عارضی طور پر استعمال کرنے کے لیے دی گئی تھی، وہ استعمال کرنے کے لیے جو دی گئی تھی، وہ چیزیں جو استعمال کرنے کے لیے دی گئی تھی اس پر اتنا اتراتا ہے بندہ، اتنا مغرور ہو جاتا ہے، اتنا گھمنڈی ہو جاتا ہے، جو اسے استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہے، حقیقی طور پر اسے نہیں دی گئی۔ حقیقی طور پر ہوتی تو مرنے کے بعد اپنے ساتھ لے جاتا تھا، مرنے کے بعد اپنے ساتھ لے جاتا۔ ہاتھ کی گھڑی بھی نکال لی جاتی ہے، انگلی کی ہنگوٹی بھی نکال لی جاتی ہے۔ ابا سے بڑی محبت ہے، کیا کوئی چھوڑ دیا ہاتھ کی گھڑی، انگوٹی چھوڑ دی؟ تیسرے دن بھاگ کر آتا ہے مسجد میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، کیوں؟ وہ ابا کا نہیں رہا، اب ہمارا ہے۔ وہ تو عارضی طور پر ملی ہوئی چیزوں پر گھمنڈ کرتا ہے دنیا میں، میرا مال، میری پراپرٹی، میرا عہدہ، میری کار، میرا بنگلہ یہاں کر لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے بندوں کے سامنے پوچھے گا لمن الملک اليوم،
یہ کاروں پر، یہ بنگلوں پر، یہ پراپرٹیوں پر، یہ تجارتوں پر، یہ مال پر، یہ دولتوں پر کس کی بادشاہت ہے؟ کسی کو ہمت نہیں ہوگی وہاں کہنے کی میرا کہنے کی، کیونکہ وہاں حقیقت کھل گئی۔ تو جنتی دیکھے گا یا جو بھی ملتا ہے وہ دنیا میں عارضی ملتا تھا، اور جنت میں جو مل رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے۔ وہاں کی نعمتیں سڑتی نہیں، وہاں کی نعمتیں گلتی نہیں، وہاں کی نعمتیں ختم ہوتی نہیں، وہاں کھانے سے بیماریاں آتی نہیں، وہاں کھانے سے روک ٹھوک نہیں ہے، وہاں پینے سے روک ٹھوک نہیں ہے۔ تو پھر کون یہاں آنے کی تمنا کرے گا؟ لیکن جسے شہادت دنیا میں ملی تھی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، جس کی جان اللہ کے راستے میں نکلی تھی، جس کا جسم اللہ کے راستے میں زخمی ہوا تھا، وہ اللہ سے کہے گا پروردگار رب العالمین مجھے دوبارہ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تیرے راستے میں شہید ہونے والے جسم کا کیا اعزاز ہوتا ہے، کیا مرتبہ ملتا ہے، تیرے راستے سے تیرے راہ میں نکلی ہوئی روح اور جان کو کیا اعزاز کے ساتھ فرشتے لیتے ہیں، اور کتنی اسے عزت دی جاتی ہے، اسے کتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور اپنی روح کو، اپنی جان کو، اپنی جسم کو تیرے راستے میں قربان کر دوں۔ ارے میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرماتے تھے لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا جائے، پھر وہ زندگی کو میں اللہ کے راستے میں شہید کر دوں، پھر مجھے دوبارہ زندگی دی جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ مجھے تمنا ہے، اتنا بڑا مقام ہے شہادت کا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، جس کے دل میں جنت پر ایمان نہیں ہوگا، آخرت پر پختہ ایمان نہیں ہوگا، وہ شہادت کی تمنا نہیں کرے گا، وہ شہید کو بڑا مقام نہیں سمجھے گا۔ ہر مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ میری جان، میرا جسم، میرا مال اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ اللہ کا راستہ ایک وسیع ہے، کلمہ کہ بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو پیش کر دینا، یہ بھی شہادت ہے۔ حق کہیں مٹ رہا ہے، حق کو بلند کرنے کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، نبی کی سنتوں کو جاری کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی اس میں مرنا بھی شہادت ہے۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے شہادت کی موت عطا کی۔ تو لوگ شہادت کی وجہ سے غم مناتے ہیں، اور غم منانے کا بھی طریقہ کیا ہے بھائی؟ غم منانے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ ڈھول بجا کر، جلوس میں ناچ کر، راستوں میں سڑکوں میں ٹریفک جام کر کے، نمازوں کو قربان کر کے، دین کا مذاق اڑا کر، شریعت کا مذاق اڑا کر۔ دیکھو بھائی، آپ ہی راستوں میں جو نکلتے ہیں، سڑکوں میں جو نکلتے ہیں، شہادت حسین کا غم منانے والوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا اس میں ایک چیز بھی اسلام کی نظر آتی ہے آپ کو؟ ارے اس میں شریک ہونے والوں کا حال اور وہ پنجے اٹھانے والوں کے حال میں اور غیروں کے جلوس میں کچھ بھی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ وہاں بھی ڈھول، یہاں بھی ڈھول، وہاں بھی ناچ، یہاں بھی ناچ، وہاں بھی پھولوں سے بھرا ہوا ایک پتلا، یہاں بھی پھولوں سے بھرا ہوا پتلا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اور یہ بتاتے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس سے بچیں، ہماری اولاد، ہماری نسل بھی اس سے بچے۔
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا نام لے کر شریعت کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، دین کی غلط ترجمانی پیش کرنا دنیا والوں کے سامنے، انتہائی یہ غلط بات ہے۔ تو شہادت بڑا مقام حاصل ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، رشک کرنا چاہیے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی حق کے لیے اپنی جان قربان کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا، نمازوں کی پابندی کا حال کیا تھا؟ میدان جنگ، عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، تلوار کے سائے تلے ہیں، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، تلوار برس رہی ہے، اس کے باوجود عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ہے یہ جلوس میں نکلنے والوں کا حال؟ یہ عاشور خانے میں بیٹھنے والوں کا حال کیا ہے؟ ایک نماز ان کی زندگی میں نہیں۔ کیا حضرت حسین سے یہی محبت ہے؟ محبت ہوتی تو حضرت حسین کے طریقے کو اپناتے، حضرت حسین کے اخلاق کو اپناتے، حضرت حسین کے اخلاق کو اپناتے، ان کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کرتے۔ یہ سب چیزیں لوگوں سے سنا سنی، دیکھا دیکھی، رسم کے طور پر، رواج کے طور پر جاہل لوگ کرتے ہیں، ناواقف لوگ کرتے ہیں۔ یہ اتنا ماحول سنگین ہے آج کل، اس کے باوجود بھی دیکھو گلیوں میں کتنے جگہ پر عاشور خانے لگے ہوئے، دیکھیں کہ نہیں دیکھے آپ لوگ؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں لگائیں گے اس سال، عید الفطر عیدگاہ میں جا کر نہیں پڑھے، عید الاضحیٰ عیدگاہ میں جا کر نہیں پڑھے، رمضان جیسی عبادت، رمضان جیسے مہینہ ہم نے اپنے گھروں میں کر لیا، لیکن دیکھو وہ روزہ نہ رکھنے والے، وہ نماز نہ پڑھنے والے، وہ عیدگاہوں میں نہ آنے والوں کا حال کیا ہے؟ عاشور خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں میوزک لگی ہوئی ہے، قوالیاں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھائیے، چھیڑنے کے طریقے پر نہیں، ان کا استہزاء کرنے کے طریقوں پر نہیں، ان کو بٹھا کر سمجھائیے۔ کبھی ایک ایک آدمی کو نوٹ کر لیجئے، اس میں سے ایک ایک آدمی کو نوٹ کر لیجئے، ایک ایک آدمی کو تنہائی میں ان کو سمجھائیے۔ اب جا کر مجمع میں کہیں گے تو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ جو آدمی اس میں ملوث رہتا ہے اس کو اس وقت سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اسے نوٹ کر کر سال بھر اس آدمی پر محنت کرنا پڑے گا، سال بھر اسے دعوت دینا پڑے گا۔ یہ آج کا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوگا، آج کا یہ بہت بڑا جہاد ہوگا۔ آج ہم کو میدان جنگ میں اتر کر اللہ کے دین کے خاطر جان پیش کرنے کا، کلمے کو بلند کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا موقع نہیں ہے، تو کم از کم یہ خرافات، یہ بدعات، یہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہم زبانی دعوت کو استعمال کریں۔ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، سمجھدار آدمی ہے، سمجھنے کے لائق ہے، ناواقفیت کی وجہ سے اس میں پڑا ہے تو اسے اپنے ساتھ لے کر تھوڑی بات اسے بتاتے جائیں، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک کر کے اصلاح ہوتی گئی تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ایک رسم کا ختم ہو جانا، ایک بدعت کے ختم ہو جانا، خرافات کا ختم ہو جانا، یہ بہت بڑی برکت والی بات ہوگی، کیونکہ جس علاقے میں، جس محلے میں، جس گھر میں یا جس آدمی میں بدعات و خرافات میں ملوث ہونے کی عادت ہوتی ہے، وہ سنتوں پر کبھی عمل نہیں کرتا۔ جو بدعتوں پر عمل کرے گا وہ کبھی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، سنتوں پر عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے ان سے۔ اس لیے وہ بدعات کو ختم کرنے کی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نوٹ کریں، ان میں سے ایک فرد کو بلا کر یا ان کے پاس ہم پہنچ کر موقع محل دیکھ کر ان کو دعوت دینا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو چل رہی تھی، میں نے حدیث شریف خطبہ معصورہ میں جو پڑھی، عاشورے کی فضیلت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یوم عاشوراء، عاشورے کے روزے کی فضیلت سے متعلق پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر سنۃ الماضیہ، ایک سال کے گزرے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ عاشورے کے روزے رکھنے سے معاف فرماتے ہیں۔ دوسری ایک روایت ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچے حین قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ مدینے میں یہود روزہ رکھ رہے ہیں عاشورے کے دن 10ویں محرم میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا، یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودیوں نے کہا ہذا صالح نجى الله بني اسرائیل من عدوهم، ہذا یوم صالح نجى الله بني اسرائیل من عدوهم، یہ وہ دن ہے جس دن پروردگار رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ فصامہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کی دشمنی سے اور ان کی مصیبت سے نجات پانے کے شکرانے میں روزہ رکھا۔ اس حدیث سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کسی مصیبت میں مبتلا تھا، کسی بیماری میں مبتلا تھا، کسی پریشانی میں مبتلا تھا، خرچ کے بوجھ میں مبتلا تھا، یا کسی تکلیف میں مبتلا تھا، کسی غم میں مبتلا تھا، کسی حادثے میں مبتلا تھا، نجات پاتا ہے تو شکرانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی نیکی کرنا چاہیے۔ روزہ رکھ کر نیکی کریں، صدقہ دے کر نیکی کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے نیکی کریں، یا کسی غریب کو کھانا کھلا کر نیکی کریں، کوئی نہ کوئی نیکی کر کے اللہ کا شکرانہ ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ جیل سے چھٹکارا پائے، اپنی صلاحیت سمجھ کر، اپنے وکیل کی صلاحیت سمجھ کر باہر آنے کے بعد پٹاخے پھوڑے، زور شور سے ڈھول بجائیں اور سینہ تان کر چلیں، یا کسی مصیبت یا کسی تکلیف یا کسی قرض یا کسی آفت سے نجات پانے کے بعد یہ سمجھیں کہ میری بازو کی طاقت سے میں نے نجات پایا۔ نہیں، مصیبتوں سے نجات دینا، آفتوں سے نجات دینا، قیدی سے چھٹکارا دینا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا کرم ہم پر ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کے شکرانے میں کوئی نہ کوئی نیکی کرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر فرعون اور فرعون کی قوم کا ظلم ہوتا تھا، لمبے عرصے تک ظلم کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی قوم کو دریا میں ڈبو کر نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا، تو یہودیوں نے کہا فصامہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ فصامہ وامر بصوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے ہیں تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ روزہ رکھوں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا حضرات صحابہ۔ دوسری ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت جو ابھی میں نے تلاوت کی حضرت ابن عباس، میرے زبان سے سبقت ہو گئی تھی، حضرت ابن عباس کی روایت میں نے ابھی بیان کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حین قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصامہ یوم عاشوراء وامر بصیام، جب مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فقالوا، صحابہ نے کہا انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یہ وہ دن ہے جسے یہود معزز سمجھتے ہیں، معظم سمجھتے ہیں، یہودیوں کی اس دن کی بڑی قدر ہے اور وہ اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے والے، عاشورہ کا روزہ رکھنے والے ہو سکے تو ایک دن پہلے کا روزہ ساتھ میں کر لیں، نہیں تو ہو سکے تو بعد کا ایک روزہ رکھ لیں۔
تنہا ایک روزہ بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ساتھ میں جوڑ لے تو اچھا ہے۔ ایک تنہا روزہ رکھنا ہی گنجائش ہے، موقع ہے تو ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اس زمانے میں یہود روزہ نہیں رکھتے ہیں تو مشابہت بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے میں اگر آئندہ سال زندہ رہوں تو لاسومن التاسع، 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو عبادتوں میں بھی یہودیوں کی مشابہت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرز کو بدل دیتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے چہرے کو دیکھ لے، ہمارے لباس کو دیکھ لے، ہمارے کھانے پینے کے انداز کو دیکھ لے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ لے، ہمارے شادیوں کو دیکھ لے، ہمارے فنکشنوں کو دیکھ لے، کیا حال ہے؟ سر سے لے کر پیر تک یہودیوں کی مشابہت ہے۔ 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، چہرہ جا کر دیکھ لو اپنے گھر کے آئینے میں، چہرہ بتائے گا تیرا چہرہ نبی کی مشابہت والا نہیں ہے، تیرا چہرہ یہودیوں کی مشابہت والا ہے، انگریزوں جیسا تیرا چہرہ ہے، لباس یہودیوں جیسا، چلنا پھرنا یہودیوں جیسا، اٹھنا بیٹھنا یہودیوں جیسا۔ آج مسلمانوں میں سے کسی کی خواہش نہیں ہے کہ میرا چہرہ نبی جیسا ہو، میرا طور طریقہ حضرات صحابہ جیسا ہو، ابوبکر جیسا میں ہو جاؤں، عمر جیسا میں ہو جاؤں، عمر جیسی شجاعت میرے اندر ہو، علی جیسی بہادری میرے پاس ہو، حضرت عثمان جیسی حیا میرے پاس ہو۔ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہماری عورتوں میں کسی کا یہ جذبہ نہیں کہ میں حضرت خدیجہ جیسی ہو جاؤں، حضرت فاطمہ جیسی ہو جاؤں، حضرت امہات المؤمنین حضرت عائشہ جیسی ہو جاؤں، زینب جیسی ہو جاؤں، حیا پردہ میری صحابہ جیسے ہو جائے۔ نہیں ہے ہمارا جذبہ، معاف کیجیے گا، فلموں میں ناچنے والے لوگوں کے طور طریقے کو اپنانے میں اپنی تہذیب سمجھتے ہیں۔ سر کے بالوں کا انداز دیکھ لو، شرم آتی ہے ان کو مسلمان کہنے کے لیے۔ اب وہ کسی نے بنا لیا، کوئی کھلاڑی یا کوئی فلم میں ناچنے والا اس طرح کے سر کے بال کے کان کے اوپر پورا نکال کر اوپر صرف رکھ لیا بال گھوڑے کی طرح، تو اب سب کے سب اس کا اسٹائل مار رہے ہیں، اس کا فیشن کو اپنا رہے ہیں۔ ذرا کبھی کھڑے ہو کر سوچتے بھی نہیں کہ یہ کس کا طریقہ اپناتا ہوں میں۔ اگر اس حالت میں مروں گا تو نہلانے والا سوچے گا، کفن پہنانے والا سوچے گا یہ سر میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں بلکہ ناچنے والوں کا طریقہ اپنا کر مرا ہے۔ اب وہ ناچنے والوں کا سر لے کر قبر میں جائے گا تو فرشتے کیسے اسے سوال جواب کریں گے؟ قبر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ نوجوانوں، کیا تم سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے؟ بڈھا ہو کے ہی مریں گے، بلکہ جوان بھی مر رہے ہیں بھائی۔ تمہارے چہرے کو جا کر دیکھ لو، تمہارے سروں کو دیکھ لو، بہت زیادہ کٹنگ کا یہ طریقہ جو اپنایا ہے، نیا فیشن، یہ ناجائز ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنے چہرے کو، اپنے سر کے بالوں کو بگاڑ رہے ہیں، خدا کی خلقت کو بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ میں حضرت علی جیسا بنوں، آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ میں عثمان جیسا بنوں، آپ کا اور میرا شوق ہونا چاہیے کہ عمر حضرت ابوبکر جیسا بنوں۔ ہماری گھر کی عورتوں کا یہ جذبہ ہونی چاہیے کہ حضرت خدیجہ جیسے بنی، حضرت فاطمہ جیسے بنے، حضرت عائشہ جیسے بنے، حضرت امہات المؤمنین ام سلمہ جیسا بنوں۔ کہاں ہے یہ شوق؟ ہم نے بنا کر رکھ لیا ہے اپنا آئیڈیل۔ نوجوان ہیں تو نوجوان ہیرو کو، نوجوان کرکٹ کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل۔ بوڑھا ہے، معاف کیجیے گا، بوڑھا ہے تو وہ بھی اپنے پرانے فلموں کے اداکار کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ایسا رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بلند ہو جائے، اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے، امت مسلمہ کو بلند مقام مل جائے۔ کیسے مل سکتا ہے جب اسلام کے احکام کو تو اپنے جسم پر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، اسلام کے احکام کو، نبی کی سنتوں کو اپنے لباس میں لانے کے لیے تیار نہیں، اپنی شادیوں میں لانے کے تیار نہیں، اپنے فنکشنوں میں لانے کے لیے تیار نہیں، اپنے گھر کے اندر لانے کے لیے تیار نہیں، تو ساری دنیا میں کیسے آ جائے گا؟ تو بہرحال حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مشابہت کو توڑنے کے لیے 10ویں عاشرے کے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ بہرحال اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ سنتوں پر عمل کرنے کے جذبے کو پیدا کریں، عاشورے کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاشورے کا روزہ رکھنے والے کے لیے پروردگار رب العالمین 1 سال کے پہلے کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔